الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا سامعین ناظرین، آج ہم ایک صحابی رسول جو کہ بڑے جلیل القدر ہیں، جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف رہا، جن کا نام ہے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں زندگی میں بار محبوب خدا کی خدمت کا شرف ملا اور ان کی بارگاہ میں ٹھہرنا نصیب ہوا۔ عبد الرحمن ثعلبہ بن عبد الرحمن، انہوں نے کافی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درس۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیجا، تو جا رہے تھے، راستے میں کوئی عورت بے پردہ بیٹھی تھی، اس پر نظر پڑ گئی۔ ایک نظر تو معاف ہے، مگر وہ اتنی حسین تھی کہ دوسری نظر بھی پڑ گئی۔ بس تھوڑے سے آگے گزرے، دل میں برائی کا خیال آیا، فوراً ہی اللہ نے کرم فرما دیا، کہا ثعلبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، یہ غیر عورت پر نظر ڈالنا منع ہے، اور تم نے اس پر نظر ڈالی ہے، اپنے نبی کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، اپنے نبی کے حکم میں خیانت کی ہے۔ ثعلبہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اب میں دربار محبوب میں پہنچ کر کیا منہ دکھاؤں گا، میری آنکھیں گندی ہو گئی، دل گندا ہو گیا۔ روتے روتے پہاڑوں کی طرف نکل گئے، جنگل کی طرف چلے گئے اور دن رات روتے رہے۔ یہاں ثعلبہ بن عبد الرحمن کو 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، دن رات روتے ہوئے، اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے کہ میری آنکھوں نے خیانت کی ہے۔ اور جب 40 دن ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل کو کہ جاؤ میرے محبوب کو پیغام دو کہ ثعلبہ کی معافی قبول ہو گئی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اور اسے اپنی بارگاہ میں بلا لو، یہ آپ کے مقربین میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو لے کے آؤ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ تلاش کرتے کرتے نکلے، جنگل کی طرف آئے، پہاڑوں کی طرف آئے، تو ایک چرواہے سے پوچھا کہ یہاں تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا میں تو نہیں جانتا ثعلبہ کو، البتہ ان پہاڑوں کی دوسری طرف ایک آدمی بیٹھا ہے جو دن رات روتا رہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ اس طرف گئے، ثعلبہ نے دیکھا، گھبرا کر کہا کہیں میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلاصہ کیا اور انہیں ساتھ لے کر بارگاہ رسالت کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا، ایسے مہربانی کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے تو میں ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ ایسے ہوا، جب پہنچے تو نماز مغرب ہو رہی تھی، تو نماز میں شریک ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں رکھا؟ تو اپنے رب سے دور ہو گیا، گناہوں میں پھنس گیا۔ بس حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا یہ تلاوت سننا تھا، کب کپی تاری ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے گر گئے۔ ان کے رشتہ دار انہیں اٹھا کر گھر لائے، بے ہوش ہو گئے، بخار ہو گیا۔ پیارے آقا نے جب نماز کامل کی، تکمیل نماز کے بعد آقا ان کے گھر تشریف لائے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن بھی ہوش پڑے تھے، نبی پاک آئے، پیار کیا، ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ ثعلبہ نے دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے، سر کھینچا نیچے کہا، یا رسول اللہ، میں اس لائق نہیں، گنہگار ہوں کہ آپ میرا سر اپنی گود پاک میں رکھیں۔ رونے لگ گئے۔ نبی پاک نے پھر ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ کیا کریم ہے، اتنی مہربانی کی، اور سر میں، بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرا، انگلیاں پھیری، ثعلبہ کے منہ پر پیار دیا اور کہا، ثعلبہ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ثعلبہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے آقا، آپ مجھ پہ ناراض تو نہیں ہیں، مجھ سے راضی تو ہے نا؟ روتے ہوئے پوچھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، ثعلبہ، میں تو اس سے راضی ہوں۔ یا آقا، مجھ سے راضی ہو؟ بس ایک چیخ ماری، آہ کھینچی اور کلمہ شہادت پڑھا، جان آفرین کے سپرد کر۔ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک اپنا پاؤں مبارک کبھی آگے رکھتے ہیں، کبھی پیچھے رکھتے ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہیں، اور اس نے ایسی کامل توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں، اور ان فرشتوں کا آنا ہے جس کی وجہ سے میں پاؤں آگے پیچھے۔ دیکھیے، ہم ہر روز خیانت کرتے ہیں، کبھی اپنے دوستوں سے خیانت کرتے ہیں، کبھی ہمسایوں سے خیانت کرتے ہیں، تو بھائی ہماری آنکھیں بد نگاہی سے خیانت کرتی ہیں، نبی پاک کے ارشادات میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں بد نگاہی سے، خیانت سے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔